بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی فکر کرنے والے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں سے سر فہرست ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات کو سن کر فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ حالات سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے انہیں بہت سی باتوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے عام امتی ان سے واقف نہیں ہو سکتا۔ نبی کی آنکھیں جو دیکھ لیتی ہے وہ امتی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لوگوں سے کہا کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، خشوع خضوع سے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کمال ہے آپ کے، کیونکہ آپ نبی ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو منظر میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو حالات میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ میں سن رہا ہوں کہ آسمان اللہ کے ڈر سے چرچر بولتا ہے، اور اس کو چاہیے بھی یہی کہ اسی طرح بولے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر، خوف، آپ کی ذات، آپ کے اعلیٰ اختیارات، آپ کی قدرت، وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کے دل پر یہ بات بیٹھ جائے تو پھر اس کی کنڈیشن یہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، چونکہ وہ جانتا ہے اللہ کی عظمت کو، بڑائی کبریائی کو۔ چارپائی پر جیسے وزن ڈال دیا جاتا ہے زیادہ، تو چارپائی کی بان کیسے بولتی ہے؟ چر 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 آواز آتی ہے۔ قسم اس ذات کی اس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کیے نہ پڑا ہو۔ اللہ اکبر! یہ تو انسان ہی ہے احسان فراموش کہ مسجدیں خالی ہیں، خانقاہیں خالی ہیں، گھر سجدوں سے خالی ہیں، اللہ کی زمین سجدوں کو ترس رہی ہے، کہ انسان ہے احسان فراموش، خدا فراموش، اللہ کو بھولا بیٹھا ہے، اللہ کے احسانات کو بھولا بیٹھا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھولا بیٹھا ہے، دنیا کی رنگ رلیوں میں، یہاں کی مستیوں میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑا جاہل ہے وہ شخص جو دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول جائے۔ سب سے بڑا جاہل، چاہے اس میں کتنی ڈگریاں ہوں، اتنا ہی تعلیم یافتہ ہو، کتنا ہی گریجویٹ کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، اس نے کچھ بھی کیوں نہ کر رکھا ہو، لیکن اگر یہ مقصد اس کے سامنے نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر وہ اگر نہیں جی رہا ہے تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو کہتی رہے دنیا اس کو پڑھا لکھا، اللہ کی فہرست میں وہ آدمی پڑھا لکھا یا سمجھدار نہیں ہے، جاہل ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اللہ کی تسبیح و تحمید میں ہر وقت اللہ کی مخلوقات مشغول ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر تم کو وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جن کو میں جانتا ہوں تو ضرور تم کم ہنسو اور بہت رو۔ آپ کو جیسے علم حاصل ہے، علم یقینی، اور علم یقینی کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے مشاہدے کا علم حاصل ہے اللہ کے تمام عذابات کا، ایسا کسی کو حاصل نہیں۔ نبی ہیں چونکہ آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں، جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی ہے متفق علیہ، اور روحانی معراج بار بار ہوئی ہے، تو وہاں آپ نے دیکھے ہیں وہاں کے عذابات، وہاں کے خطرناک قسم کی تکلیف دہ ساز و سامان، اور وہاں عجیب عجیب قسم کے عذاب کے اسباب و وسائل، آلات۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ۔ اور بچھونوں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرو، اور جنگلوں کو نکل کر اللہ ہی سے لو لگا لو۔ تم ساری لذت دنیا کی چھوڑ چھاڑ کر، بیوی بچوں کو، کاروبار کو،
سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاؤ، صرف اس لیے تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ سے دوستی کر لیں، یہ کیفیت ہو جائے۔ اس کو روایت کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، ایک کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک درخت ہی ہوتا جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ حضرت ابو ذر اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، ان کا تقوی زہد مشہور ہے کہ دنیا سے کیسے لا تعلق تھے اور کیسے انہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری ہے، بے شمار واقعات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی اسی زاہدانہ زندگی کی دعوت دیتے تھے، اکساتے تھے، محنت کرتے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ دنیا یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بسنے والی نہیں ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز کل من علیہا فان، سب چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے فانی زندگی سے دل لگانا اور یہیں کا ہو کے رہ جانا بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، ایک کاش میں کوئی درخت ہوتا اور جس کو کاٹ کر جلا دیا جاتا، نام و نشان ختم کر دیا جاتا، کوئی ذکر نہ ہوتا، کوئی حساب و کتاب مجھ سے قیامت میں نہ ہوتا۔ لیکن انسان ہے تو حساب و کتاب دینا پڑے گا، انسان مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں فکر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آخرت کی فکر لازمی چیز ہے، اور دنیا کی فکر ہو نہ ہو لیکن آخرت کی فکر تو لازمی ہے ہی۔ اور یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ جس چیز کی اس کو فکر کرنی چاہیے اس کے لیے تو یہ بالکل فکر مند نہیں ہے، اور دنیا کی ہزار قسم کی فکریں اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ رزق ہی کو لے لیجئے، رزق کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے دنیا نے، اس کے لیے آدمی نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام، نہ صبح دیکھ رہا ہے، نہ شام، نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کی نیندیں قربان کر کے نائٹ جاب کر رہے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کس لیے؟ رزق کے لیے، روزی کے لیے، پیٹ کے لیے۔ حالانکہ یہ معاملہ تو اللہ کا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر، اس دھرتی پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ اور صرف انسانی تھوڑی، کتنی ہزار مخلوق دنیا میں بستی ہے، یہ انسانی تھے جو کماتا ہے، کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ دوسری مخلوق کہاں کما رہی ہے، کہاں کھا رہی ہے، کون سی ان کی دکانیں ہیں، کون سی ان کی ملازمتیں ہیں، کہاں ان کی فیکٹریاں، کچھ بھی نہیں۔ خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ کر سو جاتے ہیں، بے فکر، نو ٹینشن۔ یہ انسان ہی ہے جو اتنی پلاننگ کرتا ہے اور پھر بھی مارا مارا پھرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ تمہیں دے گا۔ جب تک تمہاری روزی مقدر جتنی لکھی ہوئی ہے وہ نہیں کھا لیتے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ تو مقدر کی روزی تو مل کر رہے گی، لہذا زیادہ راتوں کو جاگنا، نائٹ ڈیوٹیاں کرنا اور اپنا یہ زیادہ مارا ماری کرنا، یہ خامخواہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، خامخواہ اپنی صلاحیت کو خراب کرنا ہے، اپنی صحت کو خراب کرنا ہے۔ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے کہ جس کو قناعت والی روزی مل گئی، اتنی روزی مل گئی جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے آج دیا ہے وہ کل کو بھی دے گا، تو تمہیں کل کی فکر آج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، اللہ سے ہونے کا جو یقین ایک مومن بندے کا ہونا چاہیے اس میں کوتاہی ہے، اس میں جھول ہے۔ اس لیے تو ہم فکر مند ہیں، اگر اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا تو جیسے دوسری مخلوقیں، چرندے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی ایسے رزق دیتا اگر پرندوں جیسے کم سے کم ہمارا ایمان بن جائے۔ ہمارا ایمان تو پرندوں جیسا بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے سے اچھے ہیں ایمان کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پر یقین کے اعتبار سے، اللہ کے بھروسے نکلتے ہیں، اور شام کو اللہ تعالیٰ ان کو واپس اپنے گھر بھر پیٹ بھیجتا ہے، اپنے لیے بھی کھاتے ہیں اور اپنی جو ان کی نسل ہے، اپنے جو ان کے بچے گھونسلوں میں ہیں انتظار میں، ان کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، جو مقدر کی روزی ہے وہ مل کر رہتی ہے، بس یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، ایسا ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مطلوبہ ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں،
اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔